والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی معزز اساتذہ کرام، بلکہ اساتذہ کے اساتذہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ کے طلبہ جیسا ہوں، لیکن یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، یہ گرے ہوئے لوگوں کو بھی اٹھاتی ہے، پسے ہوا کو بھی بلندیاں اور سربلندیاں عطا کرتی ہے۔ اور مجھے یہ شرف ملا ہے اس قرآن کی برکت سے کہ میں آپ کے سامنے تذکیر کے طور پر وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جن کو پہلے آپ جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین انداز میں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف کی ابتدائی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ کہف مکی سورت ہے زیادہ معتبر روایات کے مطابق، اور اس کے مضامین بھی خود بتاتے ہیں کہ یہ مکہ ہی کی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر ایمان کا تذکرہ ہے، اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اور اہل ایمان کو جو صعوبتیں مصیبتیں جھیلنا پڑی ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے کامیاب بھی انہیں کو کیا ہے اس بات کا تذکرہ۔ لیکن ہم تعلیم سے مس رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، سیکھنے سکھانا ہمارا کام ہے۔ اس حوالے سے بھی اس صورت کے اندر بڑی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا تعارف کروایا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اپنے بندے پر اللہ نے اتاری ہے، اسی کی ساری تعریفیں ہیں، اور ایسی بے ٹیڑھ یہ کتاب ہے، اس کا کوئی مضمون، کوئی مفہوم، کوئی بیان، کوئی اسلوب، کوئی رہنمائی، کوئی چیز جس زاویے سے بھی اس کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ سیدھی اسٹریٹ اور مستحکم اور استوار کتاب نظر آئے گی، اور جس نے چیلنج کیا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ اس طرح کا کلام کسی بھی لحاظ سے پیش کر سکتے ہو تو کرو، تو بڑے بڑے صاحب کلام اور بڑے بڑے فصیح اللسان لوگ بھی عاجز آ گئے، اور بڑے بڑے حکیم و دانا بھی آج تک اس کا توڑ پیش نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیے یہ قرآن مجید نظام تعلیم میں وہ درجہ رکھتی ہے جیسے اجرام فلکی میں قرآن کو سورج کو درجہ حاصل ہے، قرآن کو ہمارے نظام تعلیم میں یہ درجہ حاصل ہے، اور تنظیم اساتذہ جس کے لیے کوشاں ہے کہ ہمارا ہر معلم اور ہر معلم کا ہر ادارہ اس قرآن کی تعلیمات کے گرد گھومے اور ہر اس کا سبجیکٹ اس کی روشنی میں پڑھایا جائے۔ اب دیکھیے، جب قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا آنے کا مقصد صرف تلاوت کرنا، ثواب کمانا نہیں ہے، بلکہ خود جو ٹیڑھے ہو گئے ہیں ان کو سیدھا کرنا ہے۔ لِيُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ جو لوگ
ان لوگوں کو انذار کریں جن لوگوں نے طرح طرح کے عقائد اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں اور اللہ کی یہ دیے ہوئے عقائد سے روگردانی کی ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور جنہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ اللہ کو گالی دی، ان کو خبردار کرو کہ تمہارا انجام بہت برا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ جو تمہید بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صاحب کتاب ہیں، آپ کتاب لے کے بیٹھ نہیں جائیں بلکہ اٹھ کھڑے ہوں۔ قم فانذر وربک فکبر، اب رب کا بول بالا ہونا چاہیے اور باطل کا منہ کالا ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے اور غیر اللہ کا کلمہ زیر ہونا چاہیے، پست ہونا چاہیے، مٹ جانا چاہیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا ہے تو آپ پھر اس کے بعد نہیں لیٹے، پھر آپ کھڑے ہی رہے۔ صلاح الدین کاشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں گا، ان کے درس میں ہم طالب علم تھے، منصورہ لاہور میں پڑھتے تھے، تو وہ ہمیں یہ سورہ مدثر کا درس انہوں نے ہمیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ جو قوم فانذر کہا گیا ہے، اس کا مطلب صرف اٹھنا ہی نہیں ہے، سٹینڈ اپ کے معنی میں نہیں ہے، ارائز اپ کے معنی میں، یہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا نہیں ہے، اٹھ کے یہ طلوع ہونے کے مفہوم میں ہے، چڑھو اور پورے عالم کو بکا نور بنا دو، اندھیرے چھٹ جائیں، کافور ہو جائیں اور ایک اللہ کا نور غالب ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم سنا ہے تو پھر آپ طلوع ہوئے رہے ہیں تا دم واپسی۔ آپ نے اتنی جد و جہد کی ہے کہ رب کو کہنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے اللہ کے رسول، اتنی بھی آپ اپنے آپ کو نہ گلا دیں کہ اس افسوس میں کہ یہ لوگ آپ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، بات سننے کو آمادہ نہیں ہوتے، الٹا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور بے وقت کرتے ہیں آپ کو، تو آپ اس پریشانی میں راتوں کے آرام آپ نے ترک کر دیے، دن کا سارا حصہ آپ راہ خدا میں جد و جہد میں لگا دیتے ہیں، آرام کی آپ کو فکر نہیں ہے، پاؤں بھی متورم ہو جاتے ہیں، جسم بھی زخمی ہو جاتا ہے، تو آپ اتنا بھی اپنے آپ کو گلائیں نہیں۔ لیکن اس کے اندر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ بیان ہوئی ہے، وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسا بھی گلانا نہیں ہے۔ اس میں دراصل امید ہے، اس میں تھپکی ہے، اس میں ڈھارس بندھائی گئی ہے، اس میں حوصلہ دیا گیا ہے، یہ مایوسی والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں کہا کیونکہ ایک داعی، ایک معلم، ایک مربی جب محنت کرتا ہے تو فوری ثمرات نہیں ملتے، فوری اچھی ٹھنڈی ہوائیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مایوسیاں بھی ہوتی ہیں، بندہ تھک جاتا ہے اور دعوت کا کام ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ یہ سٹیمولیٹ کرنے کے لیے اور اس کو اور زیادہ دیر تک کام جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت فرمائی ہے نا، وہ بڑی زبردست ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً، دیکھو ہم نے جو زمین پر جو کچھ آپ لوگ کو نظر آیا، اس کو ہم نے بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ لہا زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور یہ ساری رعنائیاں، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ ساری چکا چوند، یہ ساری سہولتیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ تمہیں دیکھے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت نعمتوں کی بارش کر کے کہ جس کو ہم شمار نہ کر سکیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اتنی نعمتیں، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں خود کہا ہے کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور لکھنے والے لکھنے لگ جائیں، اللہ کی نعمتوں کو، اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ حسن عمل،
یہ ہم امتحان میں ہیں، عیش و مستی کے لیے نہیں ہے، حسن عمل کے لیے ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس کو پھر ہم چٹیل میدان بھی کر دیں گے۔ یہ تو عارضی چیزیں ہیں، مٹ جائیں گی۔ حضرات اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ کہف کا اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 4 واقعات اور 2 مزید مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ 2 ایسے واقعات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ہدایات کو مان کے اس پہ پھر ڈٹ گئے تھے، لوگ ان کے درپائے ہو گئے، ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا، وہ غار و کوہ میں جا کے دبک کے ان کو بیٹھنا پڑا۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے پیرے اللہ نے متعین کر دیے، سورج کے زاویے چینج کر دیے، ان کے راستے تبدیل کر دیے اور اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور 300 ساڑھے 300 سال جس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، جس عرصے کو، اتنے عرصے تک اللہ نے تھپک تھپک کر ان کو سلایا ہے اور پھر اٹھایا ہے اور دنیا کے سامنے یہ مثال رکھی، لوگوں رب کے راستے میں جاؤ گے تو رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا، قیامت تک تمہارے تذکرے ہوتے رہیں گے، ہر جمعے کو ایک مسلمان اس کی تلاوت کرے گا اور تمہارا نام بلند ہو جائے گا اور تمہیں مٹانے والے بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ ان شانیک هو الابتر۔ اس لیے یہ عہدہ، یہ منصب، یہ جو شخصیات گئی تھیں، نوجوان چند لوگ ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، یہ معمولی نوجوان تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے آسائشوں کو تج دیا۔ پوری دنیا ایک طرف ہے، پوری قوم ایک طرف ہے، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جس کو قرآن اور اللہ کے رسول پیش کرتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے یہ ساری سہولتیں ترک کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی اگلے واقعے میں کہ دیکھو 2 دوست ہیں، ایک مالدار ہے، ذمہ دار ہے، دوسرا غریب ہے، اور مالدار مال کے گھمنڈ میں آ کر رب کو بھول بیٹھا، آخرت تک کا بھی انکار کر بیٹھا، اور یہ بھی گمان کر بیٹھا کہ اگر بالفرض اول تو آخرت آنی نہیں ہے، اور آ بھی گئی تو جیسے دنیا میں مجھے نوازا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا، اور دوسرے کا مذاق اڑایا غریب دوست کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ یہ دیکھو آزمانے کے لیے میں نے زینت بنائی تھی، اور یہ دیکھو اس نے کیسا عمل پیش کیا، اور لیکن جس نے حسن عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب دکھایا اس کے اندر، اور اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا، وہ آنکھوں کے سامنے وہ ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، اس کے باغات کو اجاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو دنیا کی رنگ و زینت ہے یہ دراصل بندے کو گمراہ کر دیتی ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ یہی وجہ سورہ کہف کی تلاوت کو دجال سے فتنے کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا گیا۔ بعض اوقات بندہ دجل اپنے علم کی غرے میں آ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی کہ دیکھو لوگوں یہ جو علم ہے اس پر بھی نہ اتراؤ، تم سے بھی بڑے بڑے فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک بالا تر علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ نے جواب دے دیا فلاں میرا بندہ ہے، اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، اور یہ صاحب یہ بھی کہے کہ چلو ہوگا، نہیں کہنا کہ مجھے سیکھنا چاہیے۔ ہم اساتذہ اپنے طلبہ کو بڑا جذبہ اس کے اندر دے سکتے ہیں، بڑی ہمت دے سکتے ہیں، بڑا شعور دے سکتے ہیں کہ لوگوں علم حاصل کرنے کے لیے لمبے سے لمبا سفر کھانا پلے باندھ کے نکل جاؤ، اور جب تک علم حاصل نہ کر لو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے۔ اور ایسے نکلے ہیں کہ وہ جس جگہ پہ پڑاؤ کرنا تھا، جہاں سے بندے سے ملاقات ہونا تھی، اس سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ علم کا شوق ہے، اس کی طلب ہے، پھر واپس پلٹے ہیں، بندے سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کو کافی نہ سمجھا جائے کسی مرحلے پر بھی۔ میں چھوٹا ہوں آپ لوگوں سے، آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کبھی آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھیں گے اور میں یہاں سننے، یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ حسن عمل ہے، یہ علم اگر زیب و زینت ہے تو یہ بھی آزمائش کے لیے۔ پھر ایک واقعہ ذوالقرنین کا کہ بڑا اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا، سارے اسباب و وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ذوالقرنین کو، جدھر جاتا ہے وہ فتوحات پاتا ہے۔ لیکن وہ بھی جب ایک بہت بڑا کارنامہ ٹیکنالوجی اس دور کی سب سے عظیم
بہت بڑی دیوار بنائی ہے، تانبے کا پلستر، لوہے کی اینٹیں، پھر گارنٹی کیا ہے کہ جب تک میرا رب چاہے گا یہ رہے گی، رب چاہے گا تو یہ مٹ جائے گی۔ میں کون ہوتا ہوں اس کی گارنٹی دینے والا؟ یہاں تو ہم سوئی بنا کر گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، انرجی سیور بنا کر گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کا علم آ جائے، رہنمائی کا علم آ جائے، کھیت و کھلیان اور مال و دولت آ جائے، لوگوں اس دھوکے میں نہیں آنا، اپنے آپ کو تولتے رہو اور سیدھے راستے پہ رہو، کیونکہ یہ کتاب ٹیڑھ دور کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب سے رہنمائی دینے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔